کا انکار نہیں کر رہے، انکار صرف اس بات کا کر رہے ہیں کہ اگر محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے گئے تو کل قیامت کو کس منہ سے اس سے ملاقات کریں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک بات آپ کی اجازت سے ایک اور کر ہی دوں، بات اطاعت کی کر دوں۔ بولنے نہیں ہے، یہاں کون ہے ذمہ داری؟ ویسے تو لوگ بڑے پیارے لگ رہے ہیں، ناراض ہو گئے، بول گئے، بیان کر دو۔ یہ بتاؤ کیوں خاموش ہے؟ اس لیے آپ خاموش ہیں کہ کچھ اگر ہاں میں ہاں ملا دی تو کل کو کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مسئلہ اس وقت دنیا میں آتا ہے، بھائی ٹھیک ہے حدیث کی بات، لیکن میں تو بھائی حنبلی ہوں، میں تو بھائی مالکی ہوں، میں تو بھائی شافعی ہوں، میں تو بھائی حنفی ہوں۔ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، میں نے سنی، ہمارے لیے سب مسلمان ہیں، قابل احترام ہیں، ہم کسی کی عزت میں کمی کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، ہم احترام، محبت، اخلاق، نرمی یہ اپنا منہج رکھتے ہیں، لیکن سمجھنے کی کوشش بھی کریے کہ یہ چاروں کے چاروں ائمہ رحم اللہ الجمیع، اللہ تعالیٰ کروڑ رحمتوں سے نوازے ان اماموں کو، ان کی بات بھی سمجھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ 80 ہجری کو پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ میرے ساتھ چلیں، کب پیدا ہوئے؟ 80 اور 150 میں اللہ عز و جلال کے پاس چلے گئے، رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ رحمتوں سے نوازا۔ امام مالک کی 93 ہجری کو پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 179 کو ہی اللہ عز و جلال کے پاس چلے گئے، رحمہ اللہ، لائن پہ بھی رحمتوں کا نام۔ امام شافعی 150 کو پیدا ہوئے ہیں اور 204 کو اللہ عز و جلال کے پاس چلے گئے، رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان پہ بھی رحمتوں کا نام۔ امام احمد بن حنبل 163 میں پیدا ہوئے ہیں اور 241 میں اللہ عز و جلال کے پاس چلے گئے، رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان پہ بھی رحمتوں کا نام۔ یہ ذمہ داری ہے کہ نیک لوگوں کے لیے ہم دعا کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ امام کب پیدا ہوئے؟ بلا شبہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی میچورٹی کے لیے کتنے سال چاہیے؟ 20 سال چاہیے۔ جیسے سن رشد کے بارے میں لکھنے والے لکھاری لکھتے ہیں کہ 25 سال سن رشد ہے میچورٹی کے بارے میں، چلو ہم 20 سال گن لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 کو اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا تو 20 سال مزید جمع کیجئے، کتنے ہو؟ جن لوگوں نے ان کی بات مانی اور ان کے علم کو دیکھا، ان کے فالورز بنے، ان کو کیا کہا جانے لگا؟ امام مالک کب پیدا ہوئے؟ 93 میں 20 سال اضافہ کیجئے، کتنے ہوئے؟ 130۔ جو ان کے فالورز تھے ان کو لوگوں نے کیا کہہ دیا؟ بولے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 کو پیدا ہوئے تو 170 تک لوگوں نے ان کی بات کو مانا ہوگا، فالورز بنے، ان کو لوگوں نے کیا کہا؟ امام احمد بن حنبل 163 کو پیدا ہوئے رحمہ اللہ، 183 کو ان کے فالورز سامنے آئے تو لوگوں نے ان کو کیا کہا؟ بولے سب سے پہلے تو ایک بات پہ اتفاق کیجیے، یہ وہ ائمہ ہیں جن کو اللہ نے عظمت سے نوازا، اللہ عز و جلال ان کو کروڑا رحمتوں سے نوازا۔ اچھا یہ بتائیے، آج جب ہم مسلمان ایک قبلے کو قبلہ سمجھنے والے، ایک ہی قرآن کو دستور ماننے والے، ایک ہی نبی کے پیروکار، ایک ہی جنت کے متلاشی، جب ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی اس کو تانا دے رہا ہے، کوئی اس کو گالی دے رہا ہے،
جو کسی امام محترم کو گالی دے رہا ہے، کس بنیاد پر؟ بات تو یہ سمجھنے والی ہے۔ صاحب یہ کہتے ہیں جب تک آپ کسی کی طرف نسبت نہیں کریں گے جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ 100 سے پہلے مالکی تھے؟ کہ امام مالک جو ہیں اس وقت تو 7 سال کے تھے نا، اور 100 سے پہلے حنبلی تھے؟ وہ تو پہلے ہی امام احمد بن حنبل 163 کو گئے۔ کیا شافعی تھے؟ بولے کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے ماننے والے تھے؟ اس سے پہلے 10 کو تو اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، اس سے پہلے لوگ کون تھے؟ مسلمان تھے، وہ قرآن کو ماننے والے تھے، وہ اللہ کے رسول کی بات کو ماننے والے تھے، مسلمان تھے۔ کیا اس جیسا مسلمان آج آ سکتا ہے؟ کیا وہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں؟ اگر وہ نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین۔ کس طرح صحابی 10 کو فوت ہوئے آگے صحابی عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے پتہ یہ چلا اگر ہم یہ لڑائیاں چھوڑ دیں، محبت احترام کو باقی رکھیں، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو اللہ کی فضل سے ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ کسی کی عزت میں کمی نہ کریں، کسی کی تکریم ختم نہ کریں، اپنے دل میں محبت مسلمانوں کی پیدا کریں، خیر خواہی کو پیدا کریں۔ یہ ذاتی لڑائیاں، یہ عصبیت کی لڑائیاں، یہ تعصب کی لڑائیاں، وہ لسانی ہو، وہ قومی ہو، تہذیبی ہو، جماعتی ہو، علاقائی ہو، خاندانی ہو، کسی قسم کی عصبیت جو اسلام نے جائز نہیں رکھی۔ اسلام ایک ہی دعوت دیتا ہے جو دعوت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا تھا تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُم بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے رسول کی سنت، اور جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو تھام لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ جس نے دونوں کو چھوڑ دیا یا کسی ایک کو چھوڑ دیا وہ کبھی گمراہی سے بچ نہیں سکے گا۔ اللہ کا قرآن سنیے اور میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ من يطع الرسول فقد